بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دوستو عزیزو، جن کو اللہ تعالیٰ بصیرت کی دولت سے نوازتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس دولت میں انسان جو ہے ساری غلط چیزیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بصیرت سے، جیسا بصارت آنکھ ہے، اس سے ہم ہر بری اچھی چیز دیکھ لیتا ہے انسان. کسی بھی چیز کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی اچھا ہے یا برا ہے، کیسا ہے. ایسا جس کا دل کی آنکھ مل جائے، جس کے دل یعنی جو ہے بصیرت کی آنکھ جو بولتے ہیں دل کی آنکھ ہے. دل کی آنکھ ایسی رہتی ہے کہ اس کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ دل میں پتا جاتا ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ صحیح ہے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ دولت ہے اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دولت جس کو نوازتا ہے وہ انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہونی چاہیے. بصیرت کی آنکھ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے ہر وقت ایک ہی ہر لمحہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اسی کو نصیب ہوتا ہے. دوست عزیزو، ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بہت ہی جامع ایسا انداز سے سمجھا دیا کہ نیکی جو ہے اچھے اخلاق ہوتے ہیں. جب جس کا اخلاق اچھے ہو گئے وہ سب کچھ اچھا ہو گیا. جب ایک انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو کیسے وہ خدا کو ناراض کرے گا؟ یہ سوچیے کہ ایک اچھے اخلاق ہوں. اچھا اخلاق سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے اخلاق کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک آدمی بہت ہی اخلاق سے پیش آئے، اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ معاملہ کرے، یہ تو جو ہے بالکل بد اخلاق انسان کی خصلت ہوتی ہے. یعنی اس نے اس پر بھلائی کی، اخلاق سے پیش آیا، اس نے بد اخلاقی کر رہا ہے. ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اخلاق سے پیش آیا، اس کے ساتھ ہم بھی اخلاق سے پیش آئیں، یہ تو صرف بدلہ ہو گیا، اس کے لینا دینا ہو گیا، برابر ہو گیا کہ اس نے اخلاق سے پیش آیا، ہم نے بھی اخلاق سے پیش آ گیا. ایک ہے کہ جو ہے دوسرا ہم سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے. یہی اچھے اخلاق ہے، یہی اللہ کا مقرر ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کے جو حقوق ہیں اس پر یہ پورے اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے. وہ کتنا بھی یعنی گری ہوئی حرکت کر دے لیکن اس نے اپنا اخلاق کو نہیں چھوڑتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہی اعلیٰ مقام ہے. یہی اب جو سمجھو کہ ایک آدمی غلطی کرنے کے باوجود یہ آدمی مخلوق کے لیے اتنا اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ کیا خالق کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ وہ خالق کے ساتھ کیسا رہے گا؟ کیا اس کے تہجد چھوٹے گی؟ کیا اس کے نوافل چھوٹیں گے؟ تو کیسا اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرے گا؟ وہ تو مخلوق کو خوش کر رہا ہے، مخلوق کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہا ہے. یعنی اگر اچھے اخلاق ہو گئے نا تو اس کے ساتھ اس کے اندر سب چیز آ گیا، زندگی کا ہر چیز آ گئی. اچھے اخلاق والا کبھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا. اچھے اخلاق والا تہجد گزار ہوگا، اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرے گا، ذکر کرے گا، قرآن پڑھے گا. یعنی کہ اخلاق اچھے ہیں اس کے تو سب کچھ اچھا رہے گا اس کا. جب مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح ہے تو خالق کے ساتھ کتنا اچھا رہے. دونوں جہاں کا مالک ہے، اس کے ساتھ کیسا پیش آئے گا، کس طریقے سے رہے گا. جامع طور پر سمجھا دیا کہ زندگی کا کیا ہے کہ ایک اخلاق، اچھے اخلاق. نیکی کس کا نام ہے؟ اچھے اخلاق. اور گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو گناہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جس میں تیرے دل میں کھٹک ہو، کھسک ہو، کھٹک ہو، چھپ جائے، دل میں کوئی چیز چھپنے لگے اور وہ چیز کو تو چھپانے لگے، چھپانا چاہتا ہو کہ بھئی کسی کو معلوم نہ ہو، وہ گناہ ہے. کہ آدمی جس چیز میں دل میں چبھن ہو، چپ جائے اور کھٹک کھسک محسوس کر رہا ہو اور پھر وہ چیز کو مخلوق کی نگاہ سے چھپانے کی فکر ہو رہی ہو تو یہی گناہ ہے. بس اس کے اندر سب کچھ آ گیا، ساری چیزیں آ گئی. دوستو، انسان سوچے کہ ہماری زندگی کے اندر ماحول اتنا خراب ہے، ہم ایسے ماحول میں پرویش پا رہے ہیں
کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی گناہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ کب ہے ایک آدمی پاکیزہ کپڑے لباس پہنا ہوا ہو، اس پر ایک چھین پڑ جائے، ایک داغ دھبا ہو جائے تو بڑا ہی بے چین ہوگا، اس کو دھونے کی فکر کرے گا۔ اگر ایک آدمی ہے جس کے لباس میں گندگی بھری ہوئی ہے، پھر مزید کچھ نئے دھوبے آ جائے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ اسی رہتا ہے۔ ہمارا حال یہی ہو رہا ہے کہ دل کے اندر جو ہے اتنے گناہ بھرے ہوئے ہیں، اتنے گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل ایسا خراب ہو گیا ہے کہ مزید گناہ جو ہے آتے ہیں تو اس کے بعد اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، گناہوں کے بعد بے چینی ہی نہیں ہو رہی ہے، بے قراری ہی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنس چکا ہے اور اس کا احساس ہی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ایک نور ہے۔ دیکھیے ایک آدمی جو ہے کبھی جو ہے ایک ساتھ دو چیزیں نہیں رہ سکتی دل کے اندر، یا تو گناہ ہو سکتا ہے یا تو جو ہے اللہ کی طاعت کا نور ہو سکتا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اور دل ایسی چیز ہے کہ دو میں سے ایک چیز ہی ہوگی۔ اگر اس کے اندر گناہ بھر دیا گیا تو پھر سمجھو کہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور اگر طاعت کا نور ہے اس کے اندر ہے تو پھر وہ گناہ آئے گا نہیں، اس کے اندر آئے گا بھی تو فوراً اس کی بے چین ہو کر کے اس کو خدا نخواستہ کہ وہ انسان ہے، کبھی غلطی ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے اتنی بے چین ہو جائے گا کہ جب تک اس کو اللہ کے ساتھ منوانے کے لیے توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سکون نہیں ہوتا۔ راضی ہو گیا خدا، مجھے یقین ہو جائے، تب تک وہ بے چین رہے گا، روتا رہے گا، مجھ سے کیا ہو گیا، میرے مولا سے میں نے کیا کر دیا، میں نے کیسا گناہ کر دیا۔ یہ چیز ہر آدمی اپنے آپ کو غور کر لے کہ بھئی کیسے ہمارے حالات کیسے ہو رہے ہیں۔ کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طاعت کی فکر کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو جو ہے کبھی جو ہے بھٹکنے سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کوشش کرے انسان، پہلے کوشش ضروری ہے، انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت میں لگے رہنے کی فکر کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور پہلے دل کی جو ہے نگرانی کرے۔ یہ دل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دل اگر خراب ہو گیا تو اس کے ساتھ جتنے اعضاء جوارے اس کے پر کام کرے گا، طاعت کرے گا، وہ بھی اسی حال میں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی طاعت کا نور ایک ایسا نور ہے جس کے دل میں آ گیا، پھر وہ اس راستے سے میں بھٹکنے سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نور آنے کے لیے انسان ہر وقت ہر لمحہ جستجو کرے، کوشش کرے، اور اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرائے، خود بھی دعا مانگے اللہ سے کہ میں کبھی اللہ غفلت سے بھی، کبھی نفس و شیطان کے مکر میں نہ آ جاؤں، کہ تو بچا لے مجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرما دے وہی بچ سکتا ہے۔ دوستو ضروری ہے انسان ہر وقت اسی فکر میں لگے رہے کہ آدمی آج کل جس حال سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور ایسا دور ہے دوستو کہ گناہوں کے دلدل میں آدمی لذت محسوس کر رہا ہے۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک دور آنے والا ہے، کہ وہ نبوت کی آنکھ سے آج کا دور دیکھ چکے تھے۔ فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں نیکیاں بری لگیں گی اور برائیاں اچھائی محسوس ہوں گی۔ جتنے جو ہے منکرات ہوں گے وہ فخر محسوس ہوگا، منکرات میں جو ہے ان لوگوں کو فخر محسوس ہوگا، وہ اچھائی لگیں گی، اور جتنے نیکی ہوں گی وہ برا سمجھے گا سماج میں، یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، آج کے یہ برابر نہیں، آج کے ماحول کے لیے ایسا نہیں کر سکتے، یہی حال ہوگا۔ اور آدمی جو ہے آدمی نیک لگے گا دیکھنے میں، لیکن جہاں منکر ہو رہا ہوگا وہاں پر منکر میں نکیر کرنے کے بجائے مغلوب ہو کر کے اس کے ساتھ مل جائے گا، یعنی اس کو احساس نہیں، گناہ کو روکتا کیا خود بھی شامل ہو جائے گا۔ کیا آج کل کا دور ایسا نہیں ہے کہ آج ہمیں غور کریں، ہم لوگ سب آج کل ہمارے آنکھوں کے سامنے منکر ہو رہا ہے، کوئی ہم نے اسے روکنے کی ہمت بھی نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ ہم بدنام ہو جائیں گے، ہم جو ہے کہ ہم کیوں روکیں، ہم لوگ روک کریں گے تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ آج کل تو پورا معاشرے میں یہی چل رہا ہے، پہلے تو شامل نہیں ہونی چاہیے، شامل بھی ہو گیا ہے، نکیر کرنا چاہیے، روکنی چاہیے، روکنا تو کیا خود انسان شامل بھی ہو جاتا ہے۔ اچھوں کی بات ہے، جن کو نیک سمجھتے ہیں ان لوگوں کی بات ہے۔ دوستو آج ہم میں سے ہر آدمی اس حال میں کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں دل کی فکر نہیں ہے۔
جتنا ہم اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں اتنا ہم باطن کی فکر نہیں کرتے، ہمارے دل کو سنوارنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم دل کو سنوارنے کی فکر کرتے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم کو رہنے کے لیے دل کو سجانے کا حکم دیا ویسا سجانے کی فکر کرتے تو پھر ایسے ان حالات میں نہیں گزرتے کہ دشمنوں کا دھوکہ تھا، اس دھوکے میں ہم لوگ آ گئے۔ اللہ کے دشمن باغی یہود و نصارہ نے ایک ایسا پلان بنایا کہ مسلمان قوم چونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان رکھتی ہے، وہ کبھی نہیں بھٹکے گی، وہ اپنوں کی بڑوں کی باتوں پر ہی چلتی ہے، تو ان کو ایسے ایسے طریقے سے ان کے دل میں ڈال دیا کہ دین بیزاری پیدا ہو گئی۔ جو دیندار تھا دین بیزاری پیدا ہو گئی، آج ان کو فخر محسوس ہوتا ہے اور بولتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، کبھی بولتے ہیں ارے یہ تو روشن خیال ہے، روشن خیال، ارے اس زمانے میں ضمیر روشن ہوتا تھا، ضمیر روشن ہوتا تھا تو ہر منکر کھٹکتا تھا، ہر بری چیز کھٹکتی تھی، ضمیر روشن ہوتا تھا۔ روشن ضمیر کی علامت یہ ہے کہ کوئی چیز برائی ہو جائے تو جو ہے رو رو کر کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر کرتا ہے، وہ روشن ضمیر کی علامت ہے۔ اور روشن خیال کے نام سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوبے جا رہے ہیں، اللہ کے ناراض کرنے والے گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ مانتے ماڈرن معاشرہ ہے، ماڈرن چیزیں ہیں، یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ سوچو دوستو عزیزو، یہ ماڈرن نہیں ہوتا، یہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا، شریعت، قیامت کے صبح تک کے لیے وہی شریعت ہے، اس میں ماڈرن ہے ہی نہیں۔ یہ ماڈرن جو ہے شیطان کا ہے، یہ نئی چیزیں جو دماغ میں آ رہی ہیں یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کی غلامی میں جا رہے ہیں، شیطان کی غلامی میں جانے کی وجہ سے یہ سب چیزیں نئی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ بھئی یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ دوستو عزیزو، ضروری نہیں ہے، ہم جو ہے شیطان کے غلام ہو گئے، شیطان کی غلامیت میں آ کرنے کے بعد سارے بری چیزیں ہم کو اچھی لگنے لگی، اور ہر اچھی چیزوں پر ہم کو جو ہے عیب نظر آنے لگتا ہے۔ کتنا برا حال ہو گیا۔ اس برے حال سے نکلنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ کثرت سے، جو بندہ کثرت سے استغفار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کو اس دلدل سے نکالیں گے، توفیق بخشیں گے، اور دل کی آنکھ نصیب کرے گی۔ جیسے چہرے میں آنکھ ہے، اس آنکھ سے انسان دیکھتا ہے اچھی بری چیزیں، جب دل کی آنکھ نصیب ہو جائے گی تو سارے چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، ہر بری چیز کھٹک محسوس ہوگی اور بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔